نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ آیت 215 سے 222 تک۔ یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم خرچ کرو تم، من خیرین مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے من خیرین نیکی میں سے، فإنا تو بے شک اللہ تعالی بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ وہ کون؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ مدینہ کی زندگی میں تعلیم و تربیت پر صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں دیے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے تو صحابہ کرام مراد ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب بہت سے صحابہ کرام کا سوال ہو اور ایک بندہ نمائندگی کر رہا ہو جس نے سوال کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام یا ہر ایک کا یا پھر کسی ایک کا سوال کیا گیا ہو۔ اسی طرح سوال کرنے سے صحابہ کرام کا علم کا حریص ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور ہمیشہ سوال وہ کرنا چاہیے جو بامعنی اور علم والا ہو۔ کوئی فتنے والا سوال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ جو ذہن میں آیا وہ سوال کر دیا، بلکہ خود غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کی محبت کے شدید ہونے کے باوجود بہت کم سوال کیے، اور صحابہ کرام کون تھے؟ منتخب لوگ تھے، وہ تھے جن سے اللہ راضی تھا، رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا خرچ کرے، تو یہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بلکہ نفلی صدقہ کے بارے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ خرچ کرو تم من خیرین مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے۔ اب یہاں والدین دونوں کی بات کی گئی، والدین مین پیرنٹس، ماں اور باپ، اور خرچ کیا کرنا ہے، ما انفقتم من خیر جو خرچ کرو تم، من خیرین خیر میں سے۔ تو خیر جو ہے وہ صرف مال اور دولت کو نہیں بلکہ صلاحیتیں، وقت، انٹلیکچوئل، پھر اسی طرح سے خدمت، تعلیم، خوش اخلاقی، تربیت اور کوئی اچھی بات بتا دینا، نصیحت کر دینا، تو اسی طرح خیر میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور خیر کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ والدین۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ والدین امیر ہیں یا پور ہیں تو تبھی انہیں دیا جائے، کیونکہ یتیم اور مسکینوں کی تو علیحدہ کیٹیگری آ رہی ہے۔ تو والدین کو دینا جو ہے وہ سب سے زیادہ پرائرٹی پہ رکھا، اور دینا جو ہے وہ ڈیپ پلیئر فیل کرتا ہے، ایک لانگ ٹرم خوشی ملتی ہے، اور بس یہ فرمایا کہ انہیں دو، یہ نہیں کہ وہ کماتے ہیں یا وہ ڈیزرونگ ہے، نو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا خرچ کرے، تو سب سے پہلے خرچ کرو اپنے والدین پر، پھر والاقربین رشتہ داروں پر۔ اقرب جو ہے وہ قریب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اقرب مین قریب تر، نزدیک تر، مور کلوزر۔ اگر ہم دیکھیں تو بھائی اور بھائی کے بچوں میں کون زیادہ کلوزر ہے؟ بھائی۔ اسی طرح اولاد، نواسے، پوتے پوتیاں، یہ سب بھی انہی میں شامل ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں کئی جگہوں پر رشتہ داری کے لیے ذوی القربیٰ کا لفظ آیا ہے، لیکن ذوی القربیٰ جو ہے وہ زیادہ وسیع ٹرم ہے، اس میں بہت سے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ یہاں کون سے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے؟ اقرب کی، جو زیادہ کلوزر ہیں۔ پھر وہی بات، پور ہیں یا نہیں، ڈیزرونگ ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتا دی کہ والدین کے بعد رشتہ داروں کا، اور اس میں بھی جو سب سے کلوزر ون ہے، قربت کے رشتہ داروں کا، ان کا حق ہے۔ پھر فرمایا والیتامی جس کا والد نہیں، اور پھر ہے نمبر 4 والمساکین۔ مسکین کون ہے؟ جہاں بھی آئے مسکین کا لفظ تو فقیر بھی اس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے، یعنی کہ مسکین کون ہوا؟ جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، جو محتاج ہے۔
تو سب سے پہلے بتایا والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم جس کا سرپرست نہیں، پھر مسکین جس کے پاس جو محتاج ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں، اور پھر فرمایا وابن سبیل، مسافر۔ اب مسافر اجنبی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے دو صورتیں، پہلی یہ کہ آپ اور دوسرا دونوں مسافر ہیں، جیسے ایک ہی سواری پر سوار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد اور جنگ پر جاتے تو سب لوگ اکٹھے جاتے، اور آپ بھی سفر میں ہیں، دوسرا بھی سفر میں ہے، تو جو آپ لے رہے ہیں وہی دوسرے کو لے دیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو دوسرے کا بھی خیال رکھیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں اور دوسرا مسافر ہے، اب دوسرے کے ساتھ لین دین کی رسم جو ہے وہ تو بھرپور کی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ یتیم و مسکین ہو سکتا ہے کہ وہ فائنینشلی سٹیبل ہو، لیکن مسافر ہے، اس کا زاد راہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو پھر اس پر خرچ کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ضرورت کا حصہ صرف مسکین کی حد تک ہے، باقی تمام قرابت دار، یتیم، مسافر، والدین مسکین ہوں یا نہ ہوں اس کا حق ہے۔ مسافر چاہے ڈیزرونگ ہے، یعنی کہ غریب ہے یا امیر ہے، مسافر کو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، والدین کا خیال رکھا جائے، انہیں دیا جائے، یتیم کو دیا جائے، قرابت داروں کو دیا جائے، ایک ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی۔ اب کیا ہوگا کہ جب ان پر خرچ کیا جائے گا، انہیں دیا جائے گا، تو تحفہ دیا جائے گا، اس سے دلوں کی میل کچیر دور ہوگی۔ جب شوہر والدین پر خرچ کرے گا، بیوی پر بھی خرچ کرے گا، دونوں میں بیلنس رکھے گا تو گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اگر وہ ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ کر لے گا تو کیا ہوگا، ان پلیزنٹ انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا وما، اور جو بھی تفعلوا تم نیکی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، یعنی صرف اسی لسٹ پر اکتفا نہیں کرنا، جس سے بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو صدقہ جو ہے وہ تنگی کو ختم کرتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی کہ وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں جو مال خرچ نہیں کرتے اور کثرت سے جمع کرتے ہیں، سوائے ایسے لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتے ہیں۔ تو صدقہ بہت سی خرابیوں کا حل ہے۔ صدقہ کرنا، خرچ کرنا بخل کو اور اندر کی گھٹن کو ختم کرتا ہے، اور عمومی نیکیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اس آیت میں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے سے زیادہ عزیز رکھتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنے سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو عزیز رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو آگے نکل گیا، یعنی آخرت کے لیے صدقہ کر دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو اس نے چھوڑ دیا، یعنی جائیداد وغیرہ کے لیے۔ تو جو بچوں کے لیے بنایا وہ بچوں کا ہے، ہاں اس پر اگر نیت اچھی کر لی جائے تو وہ بھی بہترین صدقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خرچ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔ پھر آگے فرمایا کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال، جنگ کرنا، قتال کرنا، وہو، اور وہ، کرہن، ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، عسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہو، اور وہ، خیر لکم، بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان کے تحبو، تم پسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ اور بھی کام لازم ہیں، اور یہاں کون سے کام کو فرض کیا جاتا ہے؟ قتال کو۔ اگر ہم قتال کے لفظ کو دیکھیں تو قتل ون سائیڈڈ ہوتا ہے، قاتل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور پھر ان میں سے ایک جو جیت جاتا ہے، جو قتل کر دیتا ہے، وہ قاتل ٹھہراتا ہے۔ لیکن قتال دو گروہوں کے آپس میں لڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے سیام ہے، جیسے صلاح ہے یعنی نماز، ایسے ہی فرض کیے گئے وزن پہ قتال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کرہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہو۔ تو قتال، جنگ کرنا بھی کچھ شرائط کے ساتھ فرض کیا گیا تھا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ حقیقی ضرورت ہو اور جواباً تیاری بھی ہو، اور وہ تیاری جسمانی طور پر بھی ہو اور مالی طور پر بھی۔ اسی وجہ سے جب صحابہ کرام مکہ میں رہتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کی اجازت نہیں دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ویل پریپیئرڈ نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی۔
دوسری چیز جو ضرورت ہے، جو شرط ہے جنگ کی، وہ ہے کہ حکومت کا حکم ہو، کسی سربراہ کی سرپرستی میں جنگ لڑی جائے. یہ نہیں کہ انفرادیت میں اکیلے اکیلے اٹھ کر جنگ بازی جو ہے وہ شروع کر دی جائے. نہیں، کسی امام کی قیادت میں شروع کی جائے. پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم پسند کرو، جنگ جو کرنا جو ہے وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو چیز کو اور وہ بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. تو نیکی کے کئی کام انسان کو مشکل لگتے ہیں. اگر ہم نماز ہی کو دیکھیں تو نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، جبکہ نماز کے بے شمار فائدے ہیں. زکوٰۃ، روزہ سب مشکل کام ہے لیکن بے پناہ اجر کے حامل ہیں. اسی طرح حج بھی جسمانی مشقت بھی ہے لیکن بے پناہ اجر ہے. تو فرائض کی پابندی مشکل لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. اور فرما دیا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہاں ہمیں ایک انسانی رویہ بھی پتہ چل رہا ہے. ناپسندیدہ کاموں پر عموماً ہمارے دو رویے ہوتے ہیں. یا تو ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور اگر ہم ایکسپٹ کر لیں تو یہی بہتر ہے. اور اگر ایکسپٹ نہ کریں، دوسرا رویہ، تو جیسے کسی کو بیٹے کی بے حد خواہش ہے لیکن اسے نہیں مل رہا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے نہ ملنے میں ہی کوئی حکمت ہے. اسی طرح کسی کا کوئی فوت ہو جائے اور انسان کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا خیر تھی، کیا حکمت تھی. جیسے ہم سورہ کہف میں دیکھیں تو حضرت خضر نے کئی ایسے کام کیے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراضاً سوال کیا تھا، مگر انہی کاموں میں خیر تھی. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ نماز بھاری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں. اسی طرح معاف کرنا مشکل ہے، بعض دفعہ دل نہیں چاہتا مگر بغض نہیں رکھنا، وہ نقصان دہ ہے. معاف کر دیں تو ایک ڈیپ پلیجر ملتا ہے. اسی طرح بعض چیزیں دین میں illogical لگتی ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہاں کسی آرگومنٹ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے فریضے عائد کیے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بعض تقدیر کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، کچھ حالات، کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر کوئی خوشی اور فائدہ نہیں نظر آتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر، فوری طور پر فائدہ نہ نظر آ رہا ہو سکتا ہے دنیا میں ہی کبھی لیٹر آن اس سے فائدہ مل جائے اور پھر ہم سمجھے کہ ہاں اللہ کے اس کام میں یہ بہتری تھی. یا ہو سکتا ہے دنیا میں فائدہ ملے ہی نہ، آخرت میں ملنا ہو اس کا اجر اور فائدہ. اور پھر یہ بھی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مادیت، کوئی ٹینجیبل فائدہ ہی ملے. ہو سکتا ہے اس سے بندے کو کوئی اسٹرینتھ مل رہی ہو، کوئی روحانی فائدہ مل رہا ہو، تو یا پھر اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھ رہا ہو. تو جو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہیپیزنٹلی ہو جاتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، تو ہمیں انہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور یہی بہتر ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا چاہیے. جو اللہ نے کیا وہی بہتر ہے، اور اپنے دل کو مطمئن کر لیں، اپنے رب کے حکم پر سکون پائیں. کیونکہ شیطان انسان کو حسرتوں اور ریگریٹس میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تم نے کتنا غلط فیصلہ کیا، اگر تم ایسے نہ کرتے تو ایسے نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے انسان کو باہر نکال رہے ہیں. کیسے؟ کہ اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کی حکمتیں اور تم نہیں جانتے. پھر فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، حرام مہینے کے بارے میں، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں کیسا ہے. قل، کہہ دیجئے، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا، بہ، اس کا، والمسجد الحرامی، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کا، گھر والوں کا، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے. ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، جنگ کرتے تم سے، حتی، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دے تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں اس بات کی. ومن، اور جو کوئی، یرتد، پھر جائے، مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبیطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے،
فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کے ایک اور سوال کا پتہ چل رہا ہے، اور وہ کیا تھا کہ وہ جنگ کرنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے حرمت کے مہینوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کبیرن گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، تو بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ حد نافذ ہوتی ہے، جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دینا، تو کبیرہ گناہوں پر حد نافذ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، تو یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرما دیا فتنۃ اکبر من القتل، فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ تو اگر ہم دیکھیں وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ کیسے بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ انسان جو دین کا کام کر رہا ہے، قرآن حاصل کر رہا ہے، اس سے روکنا منافقین کی صفت ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی صفت کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو کیسے دین سے روکتے تھے منافقین؟ کیسے روکا جاتا ہے آج کے دور میں؟ کسی کا مذاق اڑا کے، اسے ڈسکریج کر کے، کسی کو شک میں ڈال کے کہ ہو سکتا ہے تمہارا عمل ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس طرح وہ اپنی استقامت میں ڈگمگا جائے۔ اور پھر باقاعدہ زبان سے بھی روکا جاتا ہے، ہاتھ سے بھی روکا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کفار مکہ کیسے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مختلف طریقوں سے ایذا دے کر، مذاق اڑا کر، تکلیفیں دے کر۔ پھر جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اسلام لے آیا، اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتے کہ وہ جا کے انہیں سیدھے رستے سے ہٹائے۔ اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو کفار ہیں وہ تو ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہارے دین سے پھیر دیں، مرتد کر دیں۔ مرتد جو ہے، مرتد ہو جانے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں ہی دیکھیں تو اگر کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے تو اسے وراثت میں کچھ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے، وراثت اس کی ختم ہو جاتی ہے مسلمان گھرانے سے۔ اسی طرح اگر اس کے اخروی معاملات کو دیکھا جائے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر اسے کفن دفن نہ کیا جائے گا، انہیں تو پھر نان مسلم طریقے سے ہی اس کے جو ہے آخری معاملات وہ سر انجام دیے جائیں گے، پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، اور مرتد کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو دراصل یہاں اشارہ تن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی حال میں وہ اللہ کے ہاں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اور یہی لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ان کے اپوزٹ لوگوں کی بات کر دی گئی۔ یہ قرآن کا اسلوب رہا ہے کہ جہاں ایک دونوں رویے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کٹھے بتاتے ہیں۔ پھر فرمایا بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت کے مستحق کون ہے؟ پہلی وہ جو ایمان لائے، پھر وہ جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت دو طرح سے ہوتی ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے، اور دوسری ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ دین کی خاطر چلے جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ پھر فرمایا جہاد۔ جہاد جو ہے وہ صرف لڑائی جھگڑے کو نہیں بلکہ کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کا لفظ قتال سے زیادہ وسیع ہے، قتال جنگ ہے اور جہاد وسیع ٹرم ہے، جوہد سے ہے کوشش اور طاقت، اور اللہ کے دین کے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اور دین کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، اب چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، قلم سے ہو۔ اور قرآن میں جہاد کی ایک اور قسم بتائی گئی، فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو یہاں بہ میں جو حاضر ہی ہے اس کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف جاتی ہے، یعنی قرآن سے جہاد کرنا، اور وہ کیا ہے؟ جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بھی جہاد ہے۔ لہذا جہاد کے معنی قتال نہیں بلکہ جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا نہیں بلکہ کوشش کرنا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے وہ جہاد ہے۔ اسی طرح جہاد کی مزید قسمیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اپنے آپ کو دین پہ، استقامت پہ جمائے رکھنا جہاد بھی نفس ہے۔
اور پھر یہ بھی کہ کسی کو علم دے دینا زبان کا جہاد ہے، لکھ کر دے دینا جہاد بالقلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے رحمت اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رحمت سے مراد جنت ہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا اس پر رحمت کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر صحابہ کرام کا ایک اور سوال ہمیں پتہ چلتا ہے، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب اور نشے کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں، قل، کہہ دیجئے، العفو، زائد الضرورت، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، تم غور و فکر کرو۔ اگر خمر کو دیکھا جائے تو اس میں لفظی معنی ہے ڈھانپنا، پردہ ڈالنا، اور اصطلاحی معنی ہے ہر نشہ آور چیز۔ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، اور صرف شراب مراد نہیں بلکہ ہر نشہ آور چیز جس سے عقل خراب ہو جائے وہ مراد ہے۔ اور اگر ہم شراب کو دیکھیں تو there were 3 stages جن میں شراب کا جو ہے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ پہلا حکم تو یہی والا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں فائدہ تھوڑا ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ پھر آگے حکم آئے گا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم اس حالت میں ہو کہ تم نے شراب پی ہو۔ پھر آگے جا کے اس کی مکمل اسے حرام کر دیا جائے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام کانشیس ہو گئے تھے، ہر چیز پر غور و فکر کر رہے تھے اور سوچ سمجھ کے سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا۔ تو شراب جو ہے وہ نیکیوں سے روک دیتی ہے اور پھر انسان نماز بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح شراب جو ہے وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان اپنی سینسز میں نہیں رہتا۔ شراب پر بہت سا مال خرچ کر کے انسان صدقہ نہیں کر پاتا، پھر انسان کی یادداشت پہ فرق پڑتا ہے، اس کے بیہیویئر پہ، لڑائی جھگڑے پہ۔ اسی طرح وہ انسان کی دماغی صلاحیتوں کو بھی خراب کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کے فائدے تو ہیں لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسری چیز جو مینشن کی وہ ہے والمیسر، جوا۔ میسر یا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا تو یسر کے معنی میں لیا جائے تو آسان، یعنی آسان طریقے سے کمائے جانے والا پیسہ۔ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی ایزیلی پیسہ ارن کر رہا ہے اپنے کوئی سورس آف ارننگ سے تو وہ میسر میں آئے گا۔ مینس ٹو سے کہ کوئی محنت مشقت نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا، بس جوا کھیلا اور پیسہ کما لیا۔ اور دوسرا اس کے معنی تقسیم کرنے والے کے ہیں، کیونکہ اس دور میں لوگ اونٹ کے ٹکڑے کر دیتے تھے، پھر اس سے جوا کھیلا جاتا تھا اور گوشت کو جیتنے والے میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اگر میسر کو دیکھا جائے تو یہ بھی مال کا ضیاع ہے اور اسی طرح ناجائز مال کھانے میں آتا ہے۔ پھر اس سے ایک بندہ جیت جاتا ہے اور ون لوز کی سچویشن جو ہے وہ بھی منع ہے۔ اسی طرح دلوں میں بغض آتا ہے، دشمنی آ جاتی ہے۔ اور اگر آج کے دور میں ہم میسر کی اقسام دیکھیں تو شطرنج، سٹے بازی، لاٹری، پھر انعامی اسکیمیں اور تاش وغیرہ اس کی کامن اگزامپل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں یعنی شراب، خمر اور جوئے میں گناہ ہے بہت بڑا اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، کچھ فائدے۔ منفعت کی جمع ہے منافع، یعنی فائدے ہیں لیکن تھوڑے فائدے ہیں، اور گناہ اس کا زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ تو گناہ جو ہے یہاں اسم کا لفظ آیا ہے، اسم کے معنی گناہ اور اس گناہ پر ملنے والی سزا، وہ دونوں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح نیکیوں سے روکنے والی چیز کو بھی گناہ کہتے ہیں۔ تو خمر اور میسر دونوں انسان کو نیکیوں سے روک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں گناہ ہیں۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو 2 سوال ہیں جو آیت میں کیے گئے، ایک شراب اور میسر کے بارے میں اور دوسرا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دیا جائے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ نہیں کہ آپ خرچ کر دیں جو ضرورت سے زیادہ ہے اور بعد میں خود محتاج ہو جائے۔
اور ایک طرح سے خرچ کرنے کو ایمفسائز کیا گیا کہ بچا بچا کے نہ رکھا جائے، بلکہ جو آسانی سے دے سکے، جو نفس پر بوجھ نہ ہو، وہ دوسرے کو مانگے بغیر دیا جائے، اور اچھی اور پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں دی جائے۔ کذالک یبین، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو، تو تاکہ انسان دنیا اور آخرت کے کام کو سوچ سمجھ کر کرے، ان میں بیلنس رکھے۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ صدقہ کر دے اور پھر خود ہاتھ پھیلاتا پھرے، اور یہ بھی نہ ہو کہ سائل کو دے ہی نہ، کسی کی ضرورت کا خیال ہی نہ رکھے، سب کچھ اپنے پاس ہی رکھ لے۔ پھر فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دنیا کے لیے کتنا چاہیے اور آخرت کے لیے کتنا چاہیے، دونوں کے لیے سوچے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ کہہ دیجئے اصلاح، اصلاح کرنا، لہم ان کی، خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو انہیں، فإخوانکم تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والوں کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لأعنتکم البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان بے شک اللہ اللہ تعالی عزیز حکیم بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے اصلاح، اصلاح کرنا، لہم ان کی، خیر بہتر ہے، یعنی یتیموں کے فزیکل کیئر کے ساتھ ساتھ ان کے مفادات اور بھلائی کا بھی سوچا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی کفالت میں دیکھا جائے تو اس میں ہر طرح کے گارڈین، ان کی ڈائٹ، ان کی تربیت، تعلیم، خیر خواہی، بھلائی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور اگر تم ملا لو انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو جب وہ آیت اتری کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تب بہت سے مسائل اٹھے کہ ان کا الگ پکائیں یا زیادہ پکائیں تو ضائع ہو جائے گا، کم پکائیں تو حق تلفی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اس نے اکٹھا پکانے کی اجازت دے کر تم پر آسانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ تو اصل چیز جو مطلوب ہے وہ تو یتیم کی خیر خواہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو البتہ ضرور وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی، اگر اللہ تعالیٰ انہیں یتیموں کا کھانا الگ سے پکانے کا حکم دیتا، پھر پورا کھانا پکانے پہ باؤنڈ کیا جاتا تو کتنی تکلیف ہو جاتی۔ تو اس رب نے بیلنس حکم اتارا، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جنہوں نے سوال کیا، دراصل ان کے سوال ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک دلیل ہے کہ ہم نے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے، ہر حکم میں حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ملا لو ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ ہی، تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اس حکم میں کیا حکمت ہے، ان اللہ عزیز حکیم، وہ اللہ تو زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، خواہ وہ آسان لگے یا مشکل لگے۔